अस्सलाम वालेकुम जी वीवर, मेरा नाम नवीद है। मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं नवीद हर्बल हब, मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीवर, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुदरत का एक शाहकार, ऐसी बूटी, ऐसी नायाब बूटी कि जिसके बारे में चंद एक मैं आपको बातें बताऊंगा। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन चंद एक ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीवर्स, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करें। तो वीवर्स, ये है वो बूटी जिसे मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जैसे पंजाब में ज़्यादातर इसे कहते हैं बखड़ा, इसे गोखरू भी कहा जाता है। इसकी निशानी ये है, इसके ये छोटे छोटे पत्तियों की तरह से सबज सबज पत्ते होते हैं और उन्हीं के साथ ये गोल मटोल इसका जो फल है ना, बीज, ये बाद में बीज का काम भी करता है। फल, ये फल होता है। इसको चारों तरफ नुकीले नुकीले कांटे होते हैं। ये इसकी पहचान है। तो वीवर्स, ये बूटी आपको सावन के महीने में बआसानी मिल जाएगी। आती थोड़ी देर के लिए है, 2 माह के लिए आती। जब सावन का मौसम आता है तो 2 माह के लिए ये पैदा होती है। उसके बाद अदरवाइज़ आपको ये सर्दियों में भी मिल जाएगी, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी आपको ढूंढनी पड़ेगी। मिल तो जाएगी जब गर्मियाँ अपने अरूज पे होती हैं, खुश्क मौसम होता है, उस वक्त ये आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये नदी नालों के किनारों पे जोहर जो होते हैं, तालाब होते हैं, जो वीरान जगह है, जिन्हें आप केयरलेस कह लें, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगी। तो खैर, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं इसके चंद एक फ़ायदे। वीवर, बेसिकली जो ये बूटी है ना, इस्तेमाल होती है, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, वो गुर्दों के लिए है। इंसानी गुर्दों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला ने गुर्दे बनाए इंसान के लिए जो 24 घंटे डायलिसिस का काम करते हैं। कोई मसला पड़ गया उनको, तो उनको रिपेयरिंग के लिए उनको भी ज़रूरत होती है, ट्यूनिंग की, रिपेयरिंग की। आप ऐसे ही ला लें कि उनको भी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। गुर्दों का काम है खून से फाजल और फाजल मादे जो होते हैं ना, वो बाहर निकालने, यूरिया की शक्ल में, खून के छान के ना, पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज करने। तो जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर जालियाँ होती हैं, जालियाँ। वैसे तो इंसानी आँख उसको देख नहीं सकती। अगर आप खुर्दबीन के ज़रिए देखें, मुशाहदा करें, तो बारीक 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 किस्म के निशान होते हैं, उनमें सुराख होते हैं। जैसे आप अपनी जिल्द देख लें कि हमारी जिल्द में मसाम होते हैं जिन्हें सुराख कहा जाता है। इन सुराखों से पसीने की शक्ल में पानी बाहर आता है, तो हमारी जिल्द को ठंडा भी रखता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर इनके ऊपर मिट्टी धूल जमा हो जाए, ये बंद हो जाए मसाम, तो जिल्द ख़राब हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इसी तरह, खैर मैं टॉपिक से अपने हटता नहीं, आपको इसी तरफ लेके आता हूँ। इसी तरह इसका भी यही सिस्टम है कि आपने अब जो जालियां हैं गुर्दों की, सफाई कर कर के फाजल और फासद मादे, उनके आगे कचरा आ गया। उस कचरे को कैसे साफ़ करना है ये आपको बताता हूँ। उसके लिए व्यूअर्स ये देखें, ये इसके जो है ना नुकीलेदार कांटेदार जो फल हैं, ये देखें, ये हर टहनी के साथ बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ये सरसब्ज़ हैं, देखें, लेकिन आपने लेके आना है इसको किसी पंसारी की दुकान से। उसे कहें कि बखड़ा दे दें या गोखरू कह लें, ये दे दें, वो आपको ये जो फल हैं नुकीले कांटेदार ये देगा। इतने कीमती भी नहीं है, कुछ ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये। आपने इनको लेके आना है, लेके आके बस जस्ट करना क्या आपने कि इसको पीस के बारीक पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बना के आपने करना क्या है कि सादा पानी जो होता है ना, सादा पानी, उस सादे पानी के साथ 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम
آپ نے استعمال کر لینا ہے، کھا لینا ہے یہ۔ تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو گردے ہیں نا وہ بالکل نیو کر دے گا، جنہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نویں نکور یا نویں نکور چیز ہو گئی۔ تو یہ بالکل آپ کے جو گردے ہیں، جو کڈنیز ہے آپ کی، وہ نئی کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی ڈائلسس کے پاس ہے کہ ابھی تک اس کے ڈائلسس ہوئے نہیں لیکن وہ ان قریب پہنچ گیا ہے، ڈائلسس مینز کہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں گردوں کو واش کروانا، اگر کوئی آدمی ڈائلسس کے قریب ہے تو وہ بھی اسے استعمال کرے۔ اللہ کی رحمت سے یہ اسے ڈائلسس کے مقام پہ جانے نہیں دے گا، اس کا اتنا بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد پیشاب کی جو نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کا زیادہ تر جو ہے نا استعمال جو ہے یہ لایا جاتا ہے وریدوں کے لیے، نالیوں کے لیے۔ اس نے کام کرنا ہوتا ہے نالیوں کی سوزش، ورم جو ہوتی ختم کر دینی ہے یہ۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو پیشاب میں رکاوٹ ہے، پیشاب کھل کے نہیں آ رہا، طرح طرح کی میڈیسن آپ نے یوز کر لی ہے اور میڈیسن یوز کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، تو ویور آپ نے کرنا کیا ہے، بس 50 گرام آپ نے یہ بکھڑا لے لینا ہے اور 10 گرام جوں خار لے لینی ہے۔ جوں خار جو ہے آپ کو پنساری کی دکان سے بآسانی مل جائے گی۔ آپ نے جوں خار کا اور اس کا دونوں کا کعوہ بنا لینا ہے، جیسے کعوہ بنتا ہے نا ایسے کعوہ بنا لینا ہے۔ کعوہ بنانے کے بعد آپ نے پن چھان کے تھوڑا سا حسب ذائقہ میٹھا کرنے کے لیے اس میں شہد ملا لیں۔ اگر کسی کو شہد خالص نہیں ملتا یا اس کی رسائی نہیں ہے تو آپ اس میں مشری بھی ملا سکتے ہیں، مشری ملا لیں اور آپ پئیں وہ کعوہ، صبح دوپہر شام ایک ایک کپ پئیں، آپ کو پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ کسی قسم کے جو مسئلے بنے ہیں، آپ کو رکاوٹ بنی ہے، جو ٹیسٹوران کے اندر رکاوٹ آ چکی ہے، آپ کے فوتوں کے اندر، پیشاب کی نالی کے اندر، گردوں میں جو انفیکشن ہے، سوزش ہے، ورم ہے، یہ ختم کر دے گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی طریقہ ان عورتوں کے لیے بھی بہت ہی کارآمد ہے جن عورتوں کو پیریڈز کھل کے نہیں آتے، جن کو، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کو پیریڈز کی بہت زیادہ اس وقت پرابلم ہے کہ پیریڈ کھل کے نہیں آ رہے، اگر آتے ہیں تھوڑے آتے ہیں، طرح طرح کی خیر بیماریاں میں گنوانا چاہوں تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں کنٹرول ہی کیا جائے تو بہتر ہے، آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو ان کے لیے بھی جو خار اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے نا کہ اس کو بکھڑے کو ملا کے قہوہ بنانا اور دینا ہے، تو ان کو بھی پیریڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیریڈز ان کے بھی کھل کے آ جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف گردوں کے لیے ہی نہیں، اور بھی بہت سی قسم کی بیماریوں کے لیے اسے کارآمد کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں، جو عورتیں جن کو کمر میں درد رہتی ہے، عورتوں کو اکثر اوقات 2-4 بچے پیدا ہو گئے، اگر کچھ کھانے کو نہ ملا یا فوڈ کی کمی رہی کھانے پینے کی، تو مسئلے آ جاتے ہیں اس میں، کمر میں درد رہنا، ٹانگوں میں درد رہنا، یہ جو شولڈر ہوتے ہیں ان کے پیچھے درد رہنا، بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے یہ، تو جن عورتوں کے ہے وہ بخوبی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے جو یہ پتے ہیں، باریک باریک یہ پتے ہیں، یہ آپ ذرا تھوڑا سا غور فرما لیں، اس کے بیج نہیں لینے آپ نے، یہ کانٹے دار، اس کے پتے جو ہے نا وہ اتارنے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں، ایسے ایسے آپ نے اس کے پتے اتار لینے ہیں، یہ اس کے پتے جیسے میں نے اتارے ہیں۔ پتے اتار کے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو 2 طریقے سے کھایا جا سکتا ہے، یا تو اس کا سالن بنا لو یا روٹی میں ڈالو۔ پنجابی میں کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ ہم نے مسیاں روٹیاں کھائی ہیں اور ساتھ میں لسی پی ہے، تو آپ نے مسی روٹی بنانی ہے۔ اس کو جب آٹا گوندنا ہے، آٹا گوندنے کے بعد اس میں ڈال لینا ہے، اس کو بریک بریک کاٹنا ہے، کاٹنے کے بعد ہلکا سا پیاز، تھوم، جو بھی آپ سبز جو مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں ذائقے کے لیے اس میں ڈالیں،
اور روٹیوں کے اندر اس کو ڈال کے آپ آٹے کے جو پیڑے ہوتے ہیں اس کی روٹیاں بنائیں، مسی روٹیاں، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو جو عورتیں وہ استعمال کریں گی ہفتے میں ایک دن کھا لیا کریں ہفتے میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بوٹی ہے یہ بھی آپ کو کہیں سے یہ نہیں کہ پیسے لے کے ملے گی، یہ آپ کو ویران جگہوں پہ مل جائے گی، وہاں سے اس کو اتار کے لے آئیں اور بنا کے کھائیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو آپ نے میڈیسن دی ہے عورتوں کو، یا جو عورتوں نے میڈیسن کھائی ہے وہ سب بھول جائیں گی، ایک کمر کو ایسے ٹائٹ کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سالن بنا لیا جائے۔ سالن جیسے آلو میتھی پکتی ہے، آلو پالک پکتی ہے، لیکن اس میں آلو شامل نہیں کرنے۔ طریقہ بتایا میں نے جیسے وہ پکاتے ہیں ویسے ہی اسے پکانا ہے، لیکن آلو شامل نہیں کرنے۔ اس کا سالن بنا لیں اور سارے گھر میں بچے بھی کھائیں، بڑے بھی کھائیں، جوان بھی کھائیں، بوڑھے بھی کھائیں۔ یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی کو مسئلہ گردوں کا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پاؤڈر استعمال کریں، لیکن پاؤڈر کے اندر یہ جو سبز ہے نا، سبز ہرے، یہ استعمال نہیں آپ نے کرنے، یہ پنساری سے آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ پنساری نہیں ہے یا جہاں پہ یہ مل ہی نہیں رہے، ویسے تو ہر پنساری کی دکان سے ملتے ہیں، پنساری کی دکانیں ہر شہر میں اور ہر گاؤں دیہات میں اویلیبل ہیں۔ اگر نہیں کہیں بھی کوئی ایسا قصبہ دیہات کہیں پہ یہ نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو اتار کے اس کو خشک کر لیں، دھوپ میں خشک کر لیں، سائے میں خشک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو خشک کریں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اسے آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ آگے شیئر کرنے سے چلو کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو کوئی ایسی مرض ہے اس کے لیے یہ شفا کا سبب بن جائے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لیے بھی آپ کے آسانیاں پیدا کرے گی، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی۔ تو ویورز، اسی طرح میرا چینل جو ہے نوید ہربل ہب، اس پہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو گھنٹی کا نشان آتا ہے جسے بیل آئیکن کہتے ہیں، اسے بھی دبا دیں، آل پہ رکھ کے دبا دیں جہاں پہ آل لکھا ہوتا ہے، تو ویڈیوز کا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ویورز، مجھے آپ اجازت دیں، میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔